احمدک اللہم یا مجید کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الفضائل وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا کے بعد رسول کریم اور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرت علامہ مولانا غلام محمد رضوی قادری صاحب رہنما سنی تحریک علامہ فضل الرئیس حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام اختر صاحب قادری صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد حاضر صدر سنی تحریک علامہ فضل الرئیس ہمارے دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ بھائی محمد عامر قاری صاحب اور سنی تحریک صدر بھائی محمد شاہد نواز مراج صاحب اور جماعت اہل سنت کے نائب صدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین وڈالوی صاحب اور نقیب محفل اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین کے انتظام کو اور تمام شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم آج کی یہ محفل پاک ہے یہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خطاب پذیر ہے اور عیسائی سوال کے حوالے سے بھی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ، اب اللہ کا لفظ محذوف ہے، اللہ جس میں اشارہ ہے اور اشارہ آپ کی ذات کی طرف ہے کہ وہ اللہ۔ ذرا غور کریں، ابھی دی بات نہیں ہے، سن لیجئے دو تین۔ سبحان لفظ ہے، اگر یہ شروع میں نہ بھی ہوتا الذی سے بات شروع ہو سکتی تھی، سبحان لفظ کیوں لگایا گیا اور سبحان کی قید ادا کے اس گفتگو کو کیوں شروع کیا گیا؟ جس طرح وہ بندہ کہتے ہیں واللہ لأضربن زیدا، خدا کی قسم میں ضرور سے اجر مانوں گا۔ اب لأضربن زیدا اگر کہہ دیتا اس کا معنی بھی یہی بن جاتا کہ ضرور میں سے اجر مانوں گا، مگر رب کائنات نے اس معراج کو واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان کو کیوں استعمال کیا؟ اس استعمال کی وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی معراج کے اندر کوئی شک نہ کرنا، لے کے جانے والی خدا کی ذات ہے، جانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، جو رب کی شان میں شک کرے گا وہ بھی کفر کرے گا، جو میرے محبوب کی شان میں شک کرے گا وہ بھی کفر کرے گا۔ کفر سے بچانے کے لیے رب نے فرمایا جو میرا جو رب ہے وہ تمام کائنات کا خالق ہے اور جانے والا تمام کائنات کا مالک ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے لفظ سبحان اللہ کے اس بات کی تمہید کر دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے تم شک کرو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ الذی وہ اللہ، اس میں اشارہ ہے اور پھر فرمایا اسرا، اگر اسا کی جگہ الذی اذھبا استعمال ہوتا، اذھبا اس کا معنی لے جانا ہوتا ہے، اسرا کیوں بولا گیا؟ اسرا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح کو دلہا کو سنوارا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنا جاتے ہیں اور سجا سنوار کے اس کو جب اس کی سواری کو بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذھبا تو دنیا دار کے لوگ بھی جاتے ہیں، مگر میں اپنے محبوب کیسے لے کے جاؤں گا؟ اور ایسا لفظ رب کائنات نے اس آیا مقدسہ کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا ایسا نہیں کہ میں اپنے محبوب کو کیسے ہی لے گیا، فرمایا بنا کے سنوار کے نہلا کے اور بران پر سوار کر کے پھر میں نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ بِعَبْدِهِ لفظ تیسرا بِعَبْدِهِ، عبد
اپنے بندے کو لے کے گیا. اگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بے دور ہی کہہ دینا چاہتا، اگر سنی کہتے ہیں نبی دور ہے تو بے دور ہی کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر بے دور ہی کہا جاتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ روحانی معراج ہی جسمانی معراج نہیں. کچھ لوگ ویسے بھی انکار کرتے ہیں اگر بے عدد ہی کی جگہ بے دور ہی استعمال ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو زمین پر رہا مگر روح جو تھی وہ آسمان پر معراج کرنے کے لیے چلی گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے عدد ہی کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف روح ہی نہیں، اب اپنا معنی اس وقت مکمل ہوگا جب روح بھی ہوگی اور جسم بھی ساتھ ہوگا. ابد کا معنی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب روح اور جسم کا ملاپ ہو. جب اگر روح علیحدہ ہو اور جسم علیحدہ ہو تو بے عدد ہی کا معنی مکمل ہی نہیں ہوگا. مکمل تو اس وقت ہوگا جب بے عدد ہی کا معنی جب روح کا بھی اقرار کیا جائے گا اور جسم کا بھی اقرار کیا جائے گا. یہی تو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو روحانی معراج تو بہت زیادہ ہوئی مگر جو آخری معراج میرے نبی کو 27 رجب المرجب شریف کو ہوئی وہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی. لیلن نکرہ ہے. اگر شروع میں الف لام لایا جاتا اللیل ہو جاتا تو ماسا بن جاتا. لیلن نکرہ ہے اور نکرہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ پوری رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصہ کیا کرتا ہے. پوری رات نہیں. اللیل اگر آ جاتا تو کوئی کہتا آدھی رات پوری رات کو کہتا پوری رات یہاں دیتا مگر رب تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ شک کی کو گنجائش ہی نہیں چھوڑی. میں لیلن نکرہ ہے. فرمایا کہ اپنے محبوب کو ساری رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصہ میں میں نے اپنے محبوب کو زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے لامکان تک اور لامکان سے لے کے فردلہ فقانا قابا قوس ہے او ادنا اپنے محبوب کو اپنے قریب کر کے اپنی اشارہ سے مشرف فرمایا ہے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک آگے فرمایا لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اس بات پر غور کرنی ہے ہوا کا مرجع اگر رب کو بنایا جائے اس کا معنی یہ بنے گا کہ رب ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اگر ہوا کا مرجع مولانا ابن کثیر فرمائے ہیں اگر ہوا کا مرجع رب کو بنایا جائے تو رب ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. پیش نہیں آئے گی مگر الحق والقریب ثم البعید. پہلے قریب کا حق ہوتا ہے پھر قریب والوں کا حق ہوتا ہے. تو اگر قریب ہے میرے محبوب کی ذات فرمایا اگر ہوگا کا مرجع میرا محبوب ہوگا اس کا معنی پھر